والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت ہی پیارے معزز سماعی حضرات اور بہن، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک مختصر نوٹس پر آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، طویل انتظار کے بعد اور ایک جدوجہد کے بعد کراچی کے لوگوں کو وہ لمحہ نصیب ہوا کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کے قیام میں اور اپنے شہر کے لیے لیڈرشپ کے چناؤ میں اپنا ووٹ استعمال کیا۔ یہ الیکشن کا ہونا بہت زیادہ خوش عین ہے، اور یہ ایسے آسانی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بار بار الیکشن ملتوی کیے گئے اور جتنے بہانے تھے اس کا سہارا لیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن بالآخر اس میں کامیاب ہو گیا کہ 15 جنوری کو لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور ایک لحاظ سے جو بھی میئر بنے گا یہ کراچی کا 28واں میئر ہوگا۔ سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن 1933 میں ہوا اور میئر بنا تھا۔ درمیان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمیشہ جمہوری حکومت نام نہاد ہوتی ہے، وہ ان اداروں کو دیکھنا نہیں چاہتی اور اڈہاکزم اور آرڈیننس کی بنیاد پر کام چلانا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔ کراچی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 12واں بڑا شہر ہے۔ ایک لحاظ سے یہ پاکستان کا معاشی شہر بھی ہے، لیکن ماضی میں جس طرح کراچی کا یہ شہر بدامنی کا شکار ہوا، بد انتظامی کا شکار ہوا، پوری بند لاشوں کا کھیل یہاں کھیلا گیا، اور کراچی جو پورے ملک کے لیے ایک انجن کا کام دیتا ہے، خود ایک تماشا بن گیا۔ جہاں بھی جماعت اسلامی کو موقع ملا، پھر یہی شہر بد امنی کی بجائے، بد انتظامی کی بجائے خوشحالیوں کا شہر بنا، روشنیوں کا شہر بنا اور امن اور ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن کے لیے جماعت اسلامی نے بہت طویل جدوجہد کی، چوکوں اور چوراہوں پر بھی اور عدالتوں میں بھی۔ 15 جنوری کو جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی جماعت کی کامیابی، اس لیے کہ اس شہر میں جماعت کا کام گلی اور کوچوں سے آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے، خاص کر جناب عبدالستار افغانی 2 بار میئر بنے تھے، ایک مزدور تھا، اور اتنے بڑے شہر کے میئر ہونے کے باوجود بھی اس کا جنازہ جس گھر سے نکلا تو کرایہ کا گھر تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر بنے، اور دنیا میں جتنے بھی میئر موجود تھے، کارکردگی کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے اس نے نمبر 1 اور ایک مثالی میئر کا اعزاز حاصل کیا، جس کا اعتراف اپنی دنیا مخالفین بھی کرتے تھے۔ اب کی بار بھی جماعت اسلامی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
اس اعزاز پر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو دیا ہے، میں اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑی جدوجہد کی ہے اور کراچی کے لوگوں نے اس جدوجہد کو قدر کے نگاہ سے دیکھا، لیکن خود حکومت کہتی ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا کہ رزلٹ فوری طور پر لوگوں کے سامنے آ جاتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ غیر معمولی تاخیر کی گئی ہے اور اس غیر معمولی تاخیر نے بہت سارے شکوک اور شبہات بھی پیدا کیے اور بہت سارے سوالات بھی۔ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رزلٹ آیا فارم 11 پر 54 میں ہے، لیکن جو بعد میں الیکشن کمیشن نے نتیجہ اعلان کیا اس میں ہماری تعداد، حلقوں کی تعداد 86 کی گئی اور پیپل پارٹی کو لیڈنگ پوزیشن دی، حالانکہ ان کی لیڈنگ پوزیشن نہیں ہے۔ کل ہمارے مزید حلقوں میں اضافہ ہوا اور الیکشن کمیشن کے مطابق اب ہمارے حلقوں میں کامیابی 88 تک پہنچی ہے، لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں جن حلقوں کے حوالے سے فارم 11 ہمارے ساتھ موجود ہے اور فارم 11 الیکشن کمیشن کے مقامی آفیسر کے دستخطوں کے ساتھ ہے، ایک مکمل ڈاکومنٹ ہے، ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس فارم 11 کو سنجیدہ لے کر ہمارا مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور جتنے حلقوں میں ہمارے ساتھ یہ فارم موجود ہے جو انہوں نے دی ہے 54 میں بنتے ہیں، اب اس میں مزید بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں اس لمحے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو آروس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پیپل پارٹی اپنے کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے، تو اب ان کو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ خاص کر میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کا سب سے ذمہ ترین آدمی ہے، ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کریں، جو آپ کا اصل مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اثر انداز ہونے کی بجائے اپنے وسائل اور اپنے طاقت اور اپنے اثرات کو استعمال کرنے کی بجائے ریئلٹی کو تسلیم کرے۔ ہم سب کو ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ایسے جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے امن اور ترقی کے لیے ہمیں کراچی شہر میں ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ تو میرا آج بھی جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہی پیغام ہے ان کو کہ آپ بذات خود صوبائی حکومت کو، مقامی پیپل پارٹی کو ایڈوائز کر لے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں، اس پر خون مارنے کی بجائے، اور اتنے عرصے بعد اگر لوگوں کو ایک اچھی قیادت مل رہی ہے تو لوگوں کو اس اچھی قیادت سے محروم نہ کرے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہماری اس بات کو سنیں گے اور اس معاملے کو طول دینے کی بجائے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں جماعت اسلامی کی جیت کو
تسلیم کر کے عوام کے مینڈیٹ کو قبول کر کے اس کنفیوژن کو ختم کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور شہر کراچی ترقی کی طرف چل پڑے۔ میں خود 20 تاریخ کو جمعے کے دن کراچی کے عوام کی شکری کے لیے جا رہا ہوں، اور 20 تاریخ کو ہم پورے ملک میں بھی یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں، اور میں خود انشاءاللہ تعالی کراچی جا کر وہاں کے عوام کا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا، بزرگوں اور نوجوانوں کا، اور مختلف دائروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خود وہاں پر جا رہا ہوں۔ محترم صحابی حضرات، اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، 23 کروڑ عوام اس پر بے انتہا پریشان ہے، پورا سسٹم جام ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی تینوں کو عام آدمی کے مشکلات کا کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ اب قوم ہے، چاند پر لوگوں نے قدم رکھا اور ہماری قوم 20 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑی ہے۔ آج کے دن بھی 6000 سے زیادہ کنٹینر سمندر میں، بحری جہازوں میں پڑے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ادارے ملیشیا میں، چائنا میں کتابیں چھاپ کر یہاں لا کر بچوں کو دے رہے ہیں۔ وہ سارے کتابیں بحری جہازوں میں، مرغیوں کے لیے خوراک بحری جہازوں میں، دوائیاں جو باہر سے آ رہی ہیں بحری جہازوں میں، کارخانوں کے لیے خام مال باہر سے جو درآمد کی جا رہی ہے جہازوں میں، اور 2.5 مہینوں سے LC بند ہے۔ اب ان کا کرایہ علیحدہ، اور ادھر لوگوں کے کارخانے بند ہو گئے۔ کارخانے بند ہو گئے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو جرائم میں اضافہ ہوا، اور اس وقت پورا ملک جام ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی اس تکلیف کا، اس غربت کا، اس بے روزگاری کا، اس مہنگائی کا، اس بدامنی کا کسی کو احساس نہیں ہے، تو وہ آپ کے ملک کا یہ کرم اشرافیہ ہے اور یہ برسر اقتدار لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ PTI نے ایک طویل عرصہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور قوم کو ایک خاص مصنوعی کیفیت میں مبتلا کیا۔ اب اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اسپیکر نے جوابی وار کیا اور ان کے 35 لوگوں کے استعفیٰ منظور کیا۔ تو دونوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کا 100% نقصان عوام کو ہے۔ ایک طرف معاشی لحاظ سے بھی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اور اس کا بھی نقصان اس VIP کو نہیں ہے۔ ایک گورنر 700 کنال گھر میں رہتا ہے، ایک عام SSP بھی 104 کنال گھر میں رہتا ہے، افسر ہے 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہی ہیں، لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے کارخانے چل رہے ہیں، پراپرٹیز ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ عام انسان کا ہے، کاشتکاروں کا، دہقانوں کا، مزدوروں کا، چھوٹے تاجروں کا، بے روزگار نوجوانوں کا۔ اب لوڈ شیڈنگ ہے پورے ملک میں۔ میں کل ابھی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوں، زبردست 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اسلام آباد کی حکمرانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سب کے سب بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، اور
آج بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ الیکشن ریفارم ہو، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر اگر الیکشن ہو بھی گیا تو 2023 کے الیکشن میں پھر لوگ دست بگریبان ہوں گے، نتیجہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور آئندہ 5 سال بھی اسی جھگڑوں میں اس قوم کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کب تک قرضوں کی معیشت پر پاکستان چلائیں گے؟ آپ کب تک باہر کی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو چلائیں گے؟ تو اس وقت پورا ملک ایک وینٹیلیٹر پر ہے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت سے باہر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا صدر ہے، مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا وزیر خارجہ ہے، پیپلز پارٹی کا، اور کل تک پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، تو کوئی باہر تو نہیں ہے حکومت سے، اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ کوئی پارٹی یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے ساتھ اختیارات نہیں تھے، ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھے، ہر چیز ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، نیب ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، ہر چیز ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ 100% ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اب اس ملک کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو خود حقیقی جمہوری جماعت ہو، وہ آئے گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جن پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے وہ کیسے جمہوری نظام میں جمہوریت کو مستحکم کر سکتے ہیں؟ اب اس ملک کو ضرورت ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو۔ باہر سے جتنا پیسہ آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے 3 کروڑ سے زیادہ متاثرین سیلاب ہے۔ آپ صحابی بھائی خود جا کر سکر جائیں، آپ جامشورو جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ مدینہ اور کالام جائیں، لوگوں سے پوچھیں، چلے وہ دور ہے تو ادھر یہ قریب حلقہ ہے، آپ کا میاوالی جائیں۔ کہ میاوالی نے کیا کسی آدمی کو پیسہ ملا ہے گھر کے تعمیر کے لیے؟ ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوئی تعاون ملا ہے؟ میں خود میاوالی گیا ہوں، 2 مہینے تک وہاں تو خود وزیر اعظم نہیں گئے، حال یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا حلقہ تھا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ آئندہ حکومت جماعت اسلامی کا بنے۔ جمہوریت کے استحکام کا، قانون اور ضابطے اور عدل اور انصاف کی حکمرانی کا ایک ہی علاج ہے کہ اب اس ملک میں جماعت اسلامی کو چانس ملے اور ہم اپنی صلاحیت ایک منظم ٹیم کے ساتھ عوام کی خدمت میں لگائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو قرض فری پاکستان بنائیں گے، کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، خوشحال اور اسلامی پاکستان بنائیں گے، اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست انشاءاللہ تعالی بنا سکتے ہیں۔ کراچی میں جو آپ نے مینڈیٹ دیا ہے، ریوائول کیا، اس پر مبارکباد۔ آپ نے مینڈیٹ دیا، یہ بتائیے کہ بہت سی ایسی جگہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر جماعت اسلامی کی کوئی جیت کی ہمیں امید نہیں تھی وہاں جماعت اسلامی جیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام نے اتنا آپ کو مینڈیٹ دیا اس کے باوجود بھی آپ کی طرف سے جو احتجاج کیا جائے اس پر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں انہوں نے کہا بھی ہے؟ دوسرا یہ بتایا کہ جو ماضی ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا، اس کو دیکھتے ہوئے کل جو آپ کا اجلاس بھی ہوا، انہوں نے کہانی یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کا تجربہ خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے، تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ سیٹیں میئر ہمارا ہونا چاہیے۔ دیکھیے پیپل پارٹی کہتے ہیں کہ میئر ان کا ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے میئر ان کا ہونا چاہیے۔
انشاءاللہ آئندہ معیار کراچی میں جماعت اسلامی ہی کا ہوگا، اس لیے کہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ تو آلریڈی 94 حلقوں کا موجود ہے. ہم کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی مبالغہ کر رہے ہیں، یہ تو وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہماری اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. باقی پیپلز پارٹی کو جہاں اعتراض ہے وہ جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، عدالتوں میں جائیں، ان کی مرضی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ بات کی بات ہے کہ ہم کس کو ساتھ لے رہے ہیں اور کس کو ساتھ نہیں لے رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لیں گے یا پی ٹی آئی کو ساتھ لیں گے. ابھی ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پر جہاں انہوں نے شبخون مارا ہے، ہم وہ مینڈیٹ ان سے چھیننے کی بجائے اپنا حق وصول کر لیں. اور آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیے، ہمارے ساتھ حکومت نہیں تھی، ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھا، ہمارے وزراء نہیں ہیں، ہمارے وہاں ایم این اے نہیں ہے، ایم پی ایس نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس مینڈیٹ کو قبول کر لیں. صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو چانس ملنا چاہیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریفارمز ہوں الیکشن کے لیے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مقررہ مدت کا الیکشن ہو، یا پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ 2-3 مہینے پہلے الیکشن ہونے دیے، جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ابھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں آ رہے ہیں. اب کل سے پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے 35 لوگ استعفیٰ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے. لیکن ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو. الیکشن ریفارمز کے بعد بے شک 2 دن بعد الیکشن ہو، اس لیے کہ اب تو پورا سسٹم تقریباً ختم ہونے کو ہے. لیکن اب اگر الیکشن ہو بھی تو اس کنڈیشن میں ہو گیا تو جھگڑوں کا، فساد کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا جمہوری نظام ختم ہونے کی طرف جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ریفارمز ہو. یعنی گیم پر اتفاق تو ہونا کہ رولز آف گیم کیا ہے، اس وقت تو کوئی رولز نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتی، جیسے مسلسل جو ہے وہ آپ 8 فارم جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں میڈیا کے کہ یہ ہمیں آپ کے آروز نے سائن کر کے دیے ہوئے، اگر پیپلز پارٹی آپ کی یہ سیٹیں آپ کے بقول واپس نہیں کرتی تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا یا اس کو ساتھ لینے کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر فرض کرے پیپلز پارٹی ہمیں ہمارا حق واپس نہیں دیتی تو ہمارے ساتھ پھر بہت سارے آپشنز موجود ہیں. احتجاج بھی ہے، اور احتجاج کے علاوہ اور بہت سارے آپشن موجود ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں، اس لیے آج میں نے زرداری صاحب کو یہی پیغام دیا کہ وہ از خود صوبائی حکومت کو اور اپنی پارٹی کو حکم کر لے کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. یہ ہمارا حق ہے. سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کے بن جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کراچی شہر کی شناخت دہشت گردی بن گیا، بری طرح سے اسے جو پامال کیا گیا، اور ایک معاشی ہب شہر ہے اسے جس طرح برباد کیا گیا، جماعت اسلامی کے پاس کس طرح کا پلان ہے وہ روشنیاں، وہ رونقیں کراچی کی بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے، امن، ترقی، بھائی چارہ اور یقین کو یہ اور عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں اور وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ انہی پر خرچ ہوگا. کراچی میں ریونیو بہت زیادہ ہے، معاشی ہب ہے، لیکن یہی ہو رہا ہے کہ ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر کراچی کا پیسہ کراچی پر استعمال ہو جائے تو نہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے، نہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ کسی ایک کی احسان مندی کی ضرورت ہے. ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو امن، ترقی اور بھائی چارے. سراج الحق صاحب، آپ نے چانس کی بات کی، آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے کہ وہ آپ کی حکومت بنا دیں؟
आपने बात की कि जमात इस्लामी को चांस दे देना चाहिए, तो आप चांस किस से मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से या किसी और से? सिराज साहब ये फरमाएं, सिराज साहब सिराज साहब बताएं, ये सिराज साहब एक मिनट खातून कर लें, कि वहाँ एक सूबाई हुकूमत खातून है कर लें और वो आरोस पर असरअंदाज होकर गड़बड़ कर रही है। मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम करो, अवाम ने जिस पर एतमाद किया है उसको कबूल करो और हमें जाने दो, रहने दो और कौम को लीड करने दो। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ। सिराज साहब बात सुने। सिराज साहब आपने ये कहा कि जरदारी साहब को आप कह रहे हैं कि वो आवाम के मैंडेट कबूल करें और आप लोगों को आने का मौका दें। अगर वो आवाम का मैंडेट कबूल नहीं करते हैं, फिर वो आपसे मुलाकात की बात करते हैं कि हम बातचीत से इस मसले को हल करते हैं, तो क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हमने अपने लोकल लीडरशिप को इससे मनन नहीं किया है, लेकिन पहले मरहले में हम चाहते हैं ना कि इस मैंडेट को कबूल कर रहे। जो आपका अपना फॉरम है, इस निज़ाम ने दिया है। अगर आप या तो ये कहे कि झूठ है, हमने गलती की है, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, नहीं, लेकिन और आपका ये अभी इख्तियार है भी नहीं। आप कहें कि सॉरी हमने आपको क्यों दिया है। जब आपने दिया है अब इसको कबूल करना पड़ेगा। ये अवाम के मैंडेट के साथ जुल्म होगा। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो आप रूल्स को नहीं मानते हैं। सिराज साहब, अगर जमात अगर पीपल्स पार्टी आपको तो करें यार, वो टाइम दे रहे हैं ना। कराची शहर है, ये इसमें जमात इस्लामी के सिंपथाइजर्स भी हैं, वोटर्स भी हैं, लेकिन वो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में आपको वोट नहीं देते। लेकिन जब बल्दियाती इलेक्शन आता है तो वो वोट देते हैं और आपको बहुत बड़ी अक्सरियत देते हैं, वहाँ बड़ी जमातों के वोट उलटते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि क्या वहाँ की जो आपकी लीडरशिप है वो जो अवामी इश्यूज़ पे खड़ी होती है, चाहे वो मलिक रियाज के खिलाफ खड़ा होना हो, चाहे टैंकर माफिया के खिलाफ हो, क्या इसमें हाफिज नईम साहब जो हैं उनकी वो जो जमात की ट्रेनिंग है जो प्रैक्टिकली वो अप्लाई कर रहे हैं उसका हिस्सा ज़्यादा है या वाकई के जमात इस्लामी ने कोई चेंज ले आई? यार भाई, जब भी और जहाँ भी पुलिस स्टेशन को आज़ाद छोड़ा गया, हमेशा लोगों ने जमात पर एतमाद किया। और जब चारों तरफ से पुलिस स्टेशन पर बालाई इदारे असरअंदाज हो गए। आप नहीं जानते, हमारे मुल्क में 2018 के इलेक्शन और मुसलसल ये जो तसलसल है जनरल इलेक्शंस का, ये तो आज़ाद इलेक्शन नहीं होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल इलेक्शन में मुदाखलत छोड़ी और अपने ऐलान के मुताबिक गैर जानिबदार रहे, पीपल पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, सियासी तौर पर इसका खात्मा हो जाएगा। ये आपको अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो उनके आशीर्वाद से जिंदा है और चल रहे हैं। ये तो उनके मौसमी ऑक्सीजन पर सांस ले रहे हैं। अब पता नहीं क्यों इनको इनसे इतनी प्यार है, जो चला भी नहीं सकते, डिलीवर भी नहीं कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, अकरबा परवरी भी कर रहे हैं, माफियाज भी इसमें इन्वॉल्व है, और कभी दवाई स्कैंडल और कभी आटा स्कैंडल और कभी पेट्रोल स्कैंडल, हत्ता कि प्याज स्कैंडल, सब में यही लोग इन्वॉल्व है। पनामा लीक्स में भी यही लोग हैं। फिर भी इन लोगों को सहारा देना और इसको एक हकीकी क़ियादत की बजाय गैर हकीकी और मस्नूई क़ियादत आगे लाना, अगर इन्होंने वाकई ये काम छोड़ा तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बताएंगे कि एक ज़माना था, पार्टियां थी जिसमें से एक का नाम ये और दूसरा का नाम ये और तीसरे का नाम ये आपको तारीख में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, सिराज साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जमात इस्लामी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे, जमात इस्लामी कह रही है कि पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। अभी मौला बख्श चांदे ने इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम धांधली कराते तो सईद गनी कहते हैं कि मेरे भाई हार जाते अगर धांधली कराते। वो कहते हैं कि भाई 30 नशस्तों में से जहां 3 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, वहां पे
धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है, जहाँ पे हमने ज़्यादा जीते हैं वहाँ पे इल्ज़ाम नहीं है, वो मतलब वो दलील दे रहे हैं। मुझे ये समझाएं कि मजमूई तौर पर जो इलेक्शन हुए हैं, जमात इस्लामी ने इतनी अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छी नशस्तें ली है, बड़ा समझे पहले या दूसरे नंबर पे जो भी, लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान में धांधला जो होता रहा है, आप इसको कराची के इंतखाबात की धांधली को किस नंबर पे कितना नंबर देंगे? प्यारे भाई, आपका मतलब यही है कि जो आपको मिले हैं बस उस पर राज़ी रहें। हम कहते हैं कि हमारे 88 नहीं है, हमारे 94 में कामयाबी मिली है। हम एक सीट छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, 2 सीट छोड़ने के तैयार नहीं है, और ये तो अब भी 7 हल्के मज़ीद ऐसे हैं जिसके फॉर्म हमारे साथ होंगे। हम उसका लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा जो है उस पर शख़ून ना मारे। इसलिए आप हमारे भाई की बात कर रहे हैं, जो ने बड़ी तफसील से बताया कि मेरा अपना भाई भी हार गया। आपका भाई हार गया तो हार गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ हल्कों का रिजल्ट तब्दील करें। सिराज साहब बताएं, सिराज साहब पार्टी की बात की, किसी भी जमात ने इलेक्शन को उसके नतायज को शमसी साहब ने दे रहे हैं, कंटिन्यू करें, वही रवायत जो है उसको बरकरार रखे हुए हैं। ये बताएं कि हल क्या है, इलेक्शन कमीशन पर कैसे एतमाद किया जाए। इस्लाहात तो तब होंगी ना जब अपोजिशन भी असम्बली में होगी, जब अपोजिशन ही असम्बली में नहीं है तो इस्लाहात कैसे होंगी। इस तरह से अगर इलेक्शन होते हैं, और पहले 2018 के इलेक्शन थे तब भी सिलेक्शन कही जा रही थी, आज बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इन्हें भी सिलेक्शन कहा जा रहा है, तो इसका बुनियादी हल क्या है? अभी हल बता दें। सिर्फ एहतजाज से क्या आप अपनी वो सीटें वापस ले लेंगे, या कोई कानूनी ऑप्शन के ऊपर भी आपने गौर किया है कि उसको इस्तेमाल करें? देखिए, इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदार होना और इलेक्शन कमीशन हुकूमतों की दबाव में ना आए, और हम तो पहले यही कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, इंतजामी लिहाज से, माली लिहाज से। कराची में भी यही हुआ कि इंतजामिया जहां पर उन्होंने अपने असरात डाले और उसको मुट्ठी में लेकर 9 हल्कों में हमारी जीत को उन्होंने अगवा किया। पहले मराने में हम यही कहते हैं, जनरल इलेक्शन के हवाले से तो मैंने आपसे कहा है कि डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तो हम कराची का रोना रो रहे हैं। कल हमारे वैसे 86 से 88 हो गए हैं, लेकिन मज़ीद जो हमारे हल्के हैं हम उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। न उनका हम नहीं ले रहे हैं पीपल पार्टी, लेकिन जो हमारे हैं वो हमें दे रहे हैं। अगर ये नहीं देते तो हमारे साथ एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है, और हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन पहले मरहले में हमारी यही ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी छोड़े कराची के अवाम को, कि जो उन्होंने हक अपना इस्तेमाल किया है उस पर शक़ून ना मारे। सिराज उल हक साहब ये बताएं कि सिराज साहब ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ करप्ट है, आप ये बताएं कि बड़ा करप्ट कौन है, छोटा करप्ट कौन है, और किससे आप जो है वो आपका नाम उसमें शामिल नहीं है। सिराज उल हक साहब आज भी सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कल भी मुराद अली शाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जमात को ताउन की उन्होंने पेशकश की है कराची में कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। आप बताएं कि अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वो मेयर बनाते हैं तो आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं? यानी अगर वो हक़ाइक़ को तस्लीम करें, हम वेलकम करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, और ज़ाहिर है कराची की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डरों ने मिलकर एक पुरसुकून माहौल बनाना है। यानी कराची ऐसा शहर अब नहीं है कि कोई एक जमात अकेली आगे बढ़े और जंग का और फसाद का माहौल हो। एक अमन के लिए सब स्टेक होल्डरों को आपस में बैठना होगा, लेकिन फिल वक्त इम्तिहान यही है पीपल्स पार्टी का भी, सूबाई हुकूमत का भी, तो कराची के अवाम का मैंडेट कबूल करते हैं या नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो जमहूरी रवैये को अपना ले और इस मैंडेट को कबूल करे,
इंशाअल्लाह ताला जब ये कबूल करेंगे फिर बातचीत भी होंगे और मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत भी भेजेंगे जमात वाले खबर कि नहीं? भेजेंगे जमात वाले